السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کا دن ہے، کائنات بھر کے لوگ میدان محشر میں جمع ہیں، جسموں پر کوئی بھی کپڑا نہیں ہے۔ آج ساری انسانیت بغیر لباس کے ہے۔ دور دور تک کوئی سایہ دار جگہ نظر نہیں آ رہی اور سورج لوگوں کے بہت ہی قریب آ گیا ہے اور پوری قوت سے چمک رہا ہے۔ اتنی شدت کی آگ اس نے کبھی بھی نہیں برسائی۔ لوگ گرمی اور پسینے سے بدحال ہیں اور حیرت ہے کہ بعض لوگ ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ لوگ گھٹنوں تک، کچھ لوگ پہلوؤں تک اور کچھ لوگ سارے کے سارے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایسے پریشان کن ماحول میں لوگ سایہ دار جگہ کی تلاش میں ہر طرف دیکھتے ہیں، مگر ان کو کوئی سایہ نظر نہیں آتا تو ان کی نظر پڑتی ہے اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے۔ وہ بڑا خوبصورت اور ٹھنڈا سایہ ہے۔ کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت نے انہیں ڈھانپ رکھا ہے۔ انہیں نہ قیامت کی سختی کی پرواہ ہے، نہ حساب و کتاب۔ لوگ ان کی طرف رشک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ انہوں نے آخر ایسے کون سے عمل کیے تھے دنیا میں۔ آج ان کا رشک ان کے کام نہ آئے گا۔ یہ دن حسرت کا دن کہلاتا ہے۔ آج ان کے پاس صرف حسرت ہی حسرت ہے۔ یہ عرش کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر عرش کو تخت کہا جاتا ہے، مگر شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ عرش اللہ کا عظیم عرش ہے جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ یہ عرش تمام مخلوقات کے اوپر بھی ہے اور تمام مخلوقات سے بڑا بھی ہے۔ قرآن حکیم نے اللہ نے عرش کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ سورہ مومنون میں عرش کا عظیم ہونا، اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے اللہ بلند شان والا حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عزت والے عرش کا مالک ہے۔ سورہ بروج میں آتا ہے ذو العرش المجید، اللہ تعالیٰ عرش کا مالک، بڑی بزرگی والا۔ یہ عرش کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، ہمیں اس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جتنا ہمیں اللہ نے بتا دیا، ہمیں اتنا ہی اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ پہلے یہ عرش پانی پر تھا۔ حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اول اللہ کی ذات تھی، اس کے سوا کوئی چیز نہ تھی اور اس کا عرش پانی پہ تھا اور لوح محفوظ میں اس نے ہر بات لکھ دی اور اس نے زمین و آسمان پیدا کیے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تو اب اللہ تعالیٰ عرش پر جنت کے اوپر مستوی ہوا۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے، نماز ادا کرے اور روزے رکھے تو اللہ کے ذمہ یہ وعدہ ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے، خواہ وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرے یا جہاں پیدا ہوا وہاں ہی بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جس قدر آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اور تم جب بھی اللہ سے دعا مانگو تو اس سے جنت فردوس طلب کرو، کیونکہ وہ جنت کا افضل اور بہتر حصہ ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عرش کیا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس عرش کی
کیفیت کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک مسلمان اور ایک یہودی آپس میں لڑائی کرنے لگے۔ مسلمان کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں پہ برتری دی۔ یہودی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ کو تمام اہل جہاں پہ برگزیدہ کیا۔ اس پر دونوں لڑ پڑے۔ بس یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو بلا کر دریافت کیا تو اس نے بھی یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے حضرت موسیٰ پہ برتری نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن جب سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا تو سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے ہیں۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے ہوشی سے مستثنیٰ کیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عرش کے پائے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ عرش کا حرکت کرنا بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سعد بن معاذ فوت ہوئے تو عرش الہی نے حرکت کی، یعنی کہ عرش الہی کو اس قدر حضرت معاذ کی وفات کا، ان کے شہید ہونے کا دکھ ہوا کہ وہ ہل گیا۔ اللہ نے ساری چیزیں لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں، اور یہ لوح محفوظ کہاں پر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے سب مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر ہے اس پر یہ لکھا کہ میری رحمت میری غضب پہ حاوی ہے۔ اس کے علاوہ اس عرش کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ 8 فرشتوں نے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے تھے، اتنے میں ایک ستارہ ٹوٹا اور بہت چمکا۔ آپ نے فرمایا، تم اس چیز کو جاہلیت کے زمانے میں کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہم جاہلیت کے زمانے میں کہتے تھے کہ آج کی رات کوئی بڑا شخص پیدا ہوا ہے یا مرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور فرمایا، تارا کسی کے مرنے یا پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ ہمارا مالک جب کچھ حکم دیتا ہے تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں، پھر ان کی آواز سن کر اس کے آس پاس آسمان کے فرشتے تسبیح کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تسبیح کی نوبت آسمان دنیا تک پہنچتی ہے۔ پھر وہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے قریب ہیں تو وہ ان سے پوچھتے ہیں، کیا حکم دیا تمہارے مالک نے؟ وہ بیان کرتے ہیں، یعنی وہ حکم بیان کرتے ہیں۔ اس طرح آسمان والے ایک دوسرے سے دریافت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ خبر اس دنیا کے آسمانوں والوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ سن کر وہ چیز یا وہ خبر کچھ جن اڑا لیتے ہیں اور اپنے دوستوں یعنی کاہنوں کو آ کر سناتے ہیں۔ جب فرشتے ان جنوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو تاروں سے مارتے ہیں تو یہ تارے ان کے کوڑے ہیں۔ پھر وہ جو خبر لاتے ہیں یعنی جن اپنے نیچے کاہنوں کو پہنچاتے ہیں، کچھ تو وہ سچ کہتے ہیں، کچھ جھوٹ ملاتے ہیں اور اس بات کو بہت زیادہ بڑھاتے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ یہ عرش کہاں ہوگا؟ جس دن قیامت کا میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے، وہاں پر یہ حشر ہوگا۔ اسی کے سائے میں کچھ لوگ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ مختلف انبیاء کے پاس سفارش ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے اور ہر نبی کہے گا
کہ نفسی نفسی یعنی مجھے آج اپنے نفس کا ڈر ہے، تو سارے لوگ مایوس ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور سفارش کے لیے درخواست کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر عرش کی طرف چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے جا کے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف بیان کریں گے، اور اللہ جتنی ان کے دل میں اپنی تعریف اور حمد ڈالے گا وہ اس دن بیان کریں گے۔ اسی طریقے سے تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں گے تو حکم ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، اپنا سر اٹھا، سل تعطہ، مانگو عطا کیے جاؤ گے، واشفع تشفع، شفاعت کرو، شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، میری امت پر رحم فرما، میری امت پہ رحم فرما، میری امت کو اپنی رحمت میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے وہ لوگ جن کا حساب نہیں ہوگا انہیں جنت کے دائیں دروازے سے داخل کر دیجئے، اور اگر ان لوگوں نے اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی شریک کرنا ہے تو وہ لوگ بھی جا سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے دونوں دروازوں کا درمیانی فاصلہ مکہ اور بصرہ کے درمیانی فاصلے جتنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی ایک کرسی بھی ہے۔ قرآن میں آتا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو محیط یعنی احاطہ کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرسی عرش ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عرش سے علیحدہ ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ کرسی اللہ تعالیٰ کے 2 قدموں کی جگہ ہے، اور عرش کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ یعنی حقیقت بھی یہی ہے کہ عرش ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ اپنی مبارک ذات کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور کرسی اللہ پاک کے قدموں کی جگہ ہے۔ اس عرش کو قیامت کے دن سورہ حاقہ میں آتا ہے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ اس روز تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا، اور یہی دن ہوگا جب خوش نصیب ہوں گے کچھ لوگ جو اس عرش کا سایہ پائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو اس عرش کا سایہ پائیں گے؟ ایک وہ انصاف کرنے والا امام، دوسرا وہ نوجوان جس نے جوانی کو اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دیا، تیسرا وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھا وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، اسی کی خاطر جمع ہوئے، اسی کی خاطر جدا ہوئے، چوتھا وہ شخص جسے کوئی معزز عورت گناہ کی دعوت دے لیکن وہ یہ کہتے ہوئے رک جائے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، پانچواں وہ شخص جس نے پوشیدہ طور پہ صدقہ کیا یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، پانچواں وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کیا تو اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چھٹا وہ شخص جس نے کسی قرض دار کو قرض دیا مگر یا تو اس کو مقررہ مدت تک مہلت دی، یا اگر وہ اس کی قدرت نہیں رکھتا تھا تو اس کو معاف کر دیا، ساتواں وہ شخص جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی
کچھ چند اور لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کی روحیں عرش الہی کے سائے میں لٹکی ہوئی قندیلوں میں آرام فرماتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احد کے روز جو تمہارے بھائی شہید ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹ میں رکھ دیا۔ یہ پرندے جنت کی نہروں سے سیراب ہوتے ہیں، جنت کے پھل کھاتے ہیں اور عرش الہی کے سائے میں لٹکی ہوئی سنہری قندیلوں میں آرام فرماتے ہیں۔ انہوں نے جب اپنا اچھا کھانا پینا، اچھی آرام گاہیں دیکھیں تو یہ آرزو کی کہ کون ہے جو ہماری طرف سے ہمارے بھائیوں کو خبر دے کہ ہم زندہ ہیں اور جنت میں ہیں، تاکہ ہمارے بھائی جنت سے نا امید نہ ہو جائیں اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش دیکھ کے فرمایا کہ میں تمہاری طرف سے یہ پیغام ان کو پہنچا دیتا ہوں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اس عرش کا سایہ عطا فرمائے، ہم میں بھی وہ اوصاف پیدا کر دیں جن کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اس عرش کے سائے کا حقدار ٹھہرائیں اور ہم اپنے رب کے سائے میں ہوں۔ اس دن ہمیں کوئی غم نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی پیاس نہ لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔